मेराज के अहकाम व वसाया। यहूद और कुरैश दोनों की माजूली के बाद बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा दोनों की तवलियत का मनसब अता करने के लिए शहनशाह आलम अपने बंदा ख़ास को अपने हुजूर में तलब करता है और इस रूहानी हुकूमत के शराइत व अहकाम का एक नुस्खा अता करता है, जैसा कि इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों को अता हुआ था। لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ بنی اسرائیل، خدا کے ساتھ اور کسی کو خدا نہ بنانا ورنہ تو برا ٹھہرے گا اور بے یار و مددگار رہ جائے گا، اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر ان میں ایک یا دونوں تیرے ساتھ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات پر اف تک نہ کرنا اور ان کو نہ جھڑکنا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے نرم دلی سے اطاعت کا بازو جھکا دینا، اور ان کے حق میں یہ دعا مانگنا کہ پروردگار میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا مجھ پر رحم کیا تھا۔ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ تو توبہ کرنے والوں پر بخشش کرتا ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کر اور غریب و مسافر کا حق بھی دے، اور فضول خرچی نہ کیا کر۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے آقا کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جس کی تجھ کو توقع ہے ان مستحقین میں سے کسی سے تجھ کو منہ موڑنا پڑے تو ان کو نرمی سے سمجھا دے، اور اپنا ہاتھ اتنا نہ سکیڑ لے کہ گویا گردن میں بندھا ہے، اور نہ اتنا ہی پھیلا دے کہ ہر طرف سے تجھ کو لوگ ملامت کریں اور تو تہی دست ہو جائے۔ تیرا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا و بینا ہے۔ اور تم افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم ہیں جو ان کو اور تم دونوں کو روزی دیتے ہیں۔ ان کا قتل کرنا در حقیقت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جایا کر کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے ولی وارث کو قصاص کا حق ہم نے دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے، کیونکہ اسی میں اس کی جیت ہے۔ اور یتیم جب تک اپنی عقل و شعور اور جوانی کو نہ پہنچ جائے اس کے مال و جائیداد کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اس طریقے سے جا سکتے ہو جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ عہد کو پورا کیا کرو، اس کی باز پرس ہوگی، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو، اور تول کرو تو سیدھی ترازو سے تول کر دو، یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ اور جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لے، کیونکہ کان آنکھ دل سب سے مواخذہ ہوگا۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل کہ تو اس چال سے نہ زمین کو چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑوں کے برابر اونچا ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ تمام احکام دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا نہ بنا ورنہ تو ملامتی اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان احکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدا فرماتا ہے، ذَلِكَ مِمَّا أُوحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔ یہ تمام باتیں دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تم پر وحی کی ہیں۔ معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے ضمن میں خدا نے جو یہ فرمایا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ کے وحی کی۔ اس اجمال اور ابہام کے اندر جس قدر احکام و شرائع کا حصہ ہے شاید وہ یہی ہیں کہ جن کی اس مقام پر تفصیل کی ہے۔ ان آیتوں میں جو احکام مذکور ہیں وہ تعداد میں 12 ہیں، اور یہی احکام میں 2 از 10 گانا در حقیقت دنیا کے تمام خیر و شر کی بنیاد و اساس ہیں۔ کوئی اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سے آ کر ڈالے تاہم ان احکام میں 2 از 10 گانا کے حلقے سے باہر نہ نکل سکے گا۔ مختصر اور سادہ عبارت میں یہ احکام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی عزت و اطاعت کر، نمبر 3 حق والوں کا حق ادا کر، نمبر 4 اسراف نہ کر اور افراط و تفریط کے بیچ میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ چل، نمبر 5 اپنی اولاد کو قتل نہ کر، نمبر 6 زنا کے قریب نہ جانا،
نمبر 7 ناحق کسی کی جان نہ مارنا۔ نمبر 8 یتیم سے بہتر سلوک کر۔ نمبر 9 اپنا عہد پورا کر کہ تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر 10 ناپ تول میں پیمانہ اور ترازو کو بھرپور رکھ۔ نمبر 11 نامعلوم بات کی پیروی نہ کرنا۔ نمبر 12 زمین پر مغرور نہ بن۔ یہ انہی احکام عشرہ کا نقش ثانی اور تکملہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے تھے، تورات سفر استثناء۔ نمبر 1 میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔ نمبر 2 تو خداوند اپنے خدا کا نام بے سبب نہ لے، یعنی جھوٹی قسم نہ کھا۔ نمبر 3 سبت کے دن کی یاد کر۔ نمبر 4 اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے۔ نمبر 5 تو خون مت کر۔ نمبر 6 تو زنا نہ کر۔ نمبر 7 تو چوری نہ کر۔ نمبر 8 تو اپنے ہمسائے پر جھوٹی گواہی نہ دے۔ نمبر 9 تو اپنے ہمسائے کی جورو کو مت چاہ۔ نمبر 10 تو اپنے ہمسائے کے کسی مال کا لالچ نہ کر۔ سورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ احکام عشرہ ملے تھے ان کی طرف اشارہ آئے گا۔